میں جو باتیں آئی تھی وہ یہ تھی۔ آج کے درس کے لیے میں نے اس آیت میں جو فرشتوں کا تذکرہ آیا ہے اسی مناسبت سے فرشتوں سے متعلق کچھ باتیں اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم فرشتوں کے بارے میں کیوں گفتگو کریں؟ فرشتوں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جیسا کہ ہم حدیث جبرائیل میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ انسان کا ایمان اسی وقت مکمل ہو پائے گا جب وہ فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ اگر اس کا ایمان فرشتوں پر نہیں ہے تو گویا کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں تو گویا کہ ہمیں فرشتوں پر ایمان لانا جو ہے ضروری ہے۔ فرشتوں کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، فرشتوں کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کا فرشتوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا ربط ہے۔ انسان جب پیدا نہیں ہوا ہوتا ہے تب سے لے کر کے اس دنیا میں آنے کے بعد اور اس دنیا سے جانے تک فرشتوں کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلق ہوتا ہے، ہمارا ربط ہوتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے جو کام ہیں، دنیا کے چلانے کی جو ذمہ داریاں ہیں، مختلف کاموں کا جو معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے مختلف فرشتوں کے ذمے کا لگا دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والمدبرات امرا، یعنی فرشتے کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کائنات کے کاموں کو ان کے ذمے لگا دیا ہے، ان کے سپرد کر دیا ہے، جو کائنات میں مختلف قسم کے کام انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان کا ہمارے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے؟ فرشتوں کے پر ایمان کی وجہ سے اس کا اثر ہم پہ کیا دکھنا چاہیے؟ سب سے بڑا اثر جو انسان کے اوپر دکھنا چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا، اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کا، اور اللہ رب العالمین کی اس قدر عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ رب العالمین، ظاہر بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدر عظیم مخلوقات جن کا بھی تذکرہ آئے گا، اللہ رب العالمین کا ان عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا کرنا اور انہیں مختلف قسم کی صلاحیتوں سے نوازنا، یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔ اگر اللہ کے پاس اس قدر قدرت نہ ہوتا تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر نہ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرشتوں جیسے عجیب و غریب مخلوقات کا پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف قسم کے مخلوقات، عجیب و غریب مخلوقات کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ کر کے اپنے اعمال بہتر کریں، اپنے اعمال کو ہم درست کریں، اپنے اعمال کو ہم صحیح کریں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم فرشتوں کی طرح صف بندی نہیں کر سکتے کیا، جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ تو فرشتوں کو دیکھ کر کے ہمیں یہ تعلیم یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے یہاں صف بستہ ہوتے ہیں، گویا کہ اسی انداز میں ہمیں بھی ان سے سبق لینے چاہیے اور ہمیں بھی اپنے معاملات کو درست کرنے چاہیے، اپنے معاملات کو صحیح کرنے چاہیے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان جس قدر ممکن ہو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرشتوں کو دیکھ کر کے فرشتوں پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جس طریقے سے فرشتے اللہ رب العالمین کی دنوں رات عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذرہ برابر بھی مخالفت نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم کو ان سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی دنوں رات حسب المستطاع جہاں تک ممکن ہے ہم فرشتوں کی طرح عبادت میں لگے رہیں، حتی الامکان اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لائیں اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے ہمیں منع کر دیا ہے ہم ان کاموں سے رک جائیں۔
فرشتوں پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان کو خود پسندی اور غرور سے دور رہنا چاہیے۔ اب یہاں غور کریں کہ ایک فرشتے، یہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کی بغیر تھکے ہوئے، بغیر بیزار ہوئے ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ بات وہ کہیں گے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، جس قدر تیری عبادت ہونی چاہیے تھی ہم نے تیری عبادت ویسی نہیں کی۔ اتنی عبادت کے باوجود، اس قدر عبادت میں ہم وقت مشغول اور مصروف رہنے کے باوجود قیامت کے دن فرشتے کہیں گے تیری ذات پاک ہے، جیسی تیری عبادت ہونی چاہیے تھی ہم نے ویسی تیری عبادت نہیں کی۔ تو یہ مخلوقات جو اللہ کی اس قدر عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی ہم وقت عبادت میں مصروف ہیں، اس کے باوجود انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں آپ کی، اللہ کی جس قدر عبادت ہونی چاہیے تھی ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ تو ایک انسان جو اللہ رب العالمین کی مختلف قسم کی نافرمانیوں میں ہوتا ہے، ایک انسان جس سے اللہ رب العالمین کی مختلف قسم کی وہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، مختلف قسم کی غلطیوں کا ارتکاب کرتے رہتا ہے، وہ کیسے اپنے آپ میں مغرور ہو سکتا ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو کیسے مغرور ہو سکتا ہے وہ۔ تو یہاں ان کو دیکھ کر کے ہمیں یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنی ممکن ہو اللہ کی عبادت کریں، اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادتوں کی توفیق دی ہے تو ہمیں اس پہ غرور اور اترانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہم حتی الامکان اللہ رب العالمین کی ممنوعہ کاموں سے دور رہیں، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ فرشتے ہمارے ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو ریکارڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے خوف سے برے اعمال کو ترک کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں سے شرماتے ہوئے، شرم کھاتے ہوئے انسان کو برے اعمال کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں آیا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ فرشتوں کو گویا کہ ان کے لکھنے سے یا ان اعمال کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور وہ حرج محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانے کے ضمن میں یہ سارے فوائد اور سارے مسائل جو ہے ہمارے ساتھ ہونے چاہیے، اللہ کی کمال قدرت کا علم ہونا چاہیے، انہیں دیکھ کر کے ہمیں اپنے معاملات کو منظم کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، اور انسان کو اللہ کی عبادتوں میں ہم وقت مصروف رہنا چاہیے، اور انسان کو اپنی عبادتوں پر ہرگز بھی نہ اترانا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو انسان کو گناہ کے کاموں سے، اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ فرشتوں کے سلسلے میں گفتگو بہت لمبی ہے، بالاختصار جو ہے عناوین کی شکل میں انشاءاللہ العزیز جو ہے کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی یہ نورانی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب پیدا کیا، ان سے پہلے ہی فرشتے جو ہے پیدا کیے گئے تھے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا جانشین بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو گویا کہ زمین میں جو ہے فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم غور کریں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا، تبھی جا کر کے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ نے جب ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ مخلوقات زمین میں جانے کے بعد مختلف قسم کے فتنہ و فساد جو ہے پیدا کر سکتے ہیں۔ فرشتوں عموماً جو ہے انسانوں کو نظر نہیں آتے ہیں، عموماً اور بالخصوص اپنی اصلی حالت پر انسانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے ہیں، اور بالخصوص اپنی اصلی حالت میں، جس حالت میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس حالت میں فرشتے جو ہے ہرگز نظر نہیں آ سکتے۔ اس امت میں، یا یہ کہہ لیں کہ دنیا کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، اس کے علاوہ اور تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ اور انسان
کی جو فطرت ہے فرشتوں کی فطرت کے مقابلے میں بالکل برعکس ہے۔ انسان اپنے دنیا کی ان آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے قرآن مجید میں آیا کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے گویا کہ ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن جو ہے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں اس دن گویا کہ مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ تو انسان کی یہ جو آنکھیں ہیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہیں، یہ آنکھیں ان آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے ہم فرشتوں کو ان کی اصلی حالت پر دیکھ سکیں۔ اسی لیے گویا کہ انسان عام حالتوں میں یا ان کی اصلی حالتوں میں فرشتوں کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں اگر فرشتے مختلف شکل اختیار کرتے ہیں تو انسان جو ہے فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہم نے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے ایک عام انسان کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور مختلف سوالات کیے۔ اس طرح کے بہت سے اور بھی دلائل ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں دنیا میں نہیں دیکھ پائے گا۔ فرشتے بہت ہی عظیم مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن مجید میں یہ کہا ہے غلاظ شداد علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ جہنم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فرشتے جو جہنم کے اوپر مقرر ہیں یہ گویا کہ نہایت ہی سخت قسم کے ہیں، نہایت ہی مضبوط قسم کے ہیں۔ تو فرشتوں کی خلقت میں اگر دیکھا جائے تو فرشتوں کی خلقت بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس حال میں پیدا کیا ہے، اس صورت میں پیدا کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی کہ ان فرشتوں کے بارے میں اپنی امتیوں کو بتلائیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی خلقت تو اور بھی عجیب و غریب ہے، ان کی خلقت تو اور بھی عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی کان کی لو سے لے کر کے کاندھے تک کی مسافت کتنے سال کی ہے؟ 600 سال یا 700 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 700 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر انسان عقل کے اعتبار سے سوچے تو لگا کہ یہ سب کوئی جو ہے یعنی کہانیاں ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ احادیث میں، صحیح احادیث میں ان باتوں کا تذکرہ ہے جس سے ہم فرشتوں کی عظیم خلقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے عجیب و غریب مخلوقات ہیں جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرش کے اٹھانے والے کے بارے میں آپ کو لوگوں کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ بس آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے کان کے لو سے لے کر کے کاندھے تک کی اگر مسافت کو دیکھا جائے اور چڑیا اگر ان مسافتوں کو پار کرنا چاہے تو ان کو 700 سال جو ہے لگ جائیں گے۔ یہ غیبیات ہیں، اس پر غیبیات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے اس قدر جو ہے عظیم مخلوقات ہیں، اس قدر اللہ رب العالمین کے جو ہے عجیب مخلوقات ہیں۔ اور فرشتے کی جو خلقت ہے ایک ہی برابری خلقت نہیں ہے، ایک ہی انداز کے سارے فرشتوں کی تخلیق اللہ رب العالمین نے نہیں کی ہے۔ جیسے سورہ فاطر کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جس کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں، کچھ ایسے ہیں جس کو 3 پر پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس کو 4 پر دیے گئے ہیں، اور اللہ کی مرضی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور پروں میں اضافہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کتنے پر ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، ایسی کوئی تفصیل جو ہے عموماً احادیث میں نہیں ملتی سوائے جبرائیل علیہ السلام کے، جن کے بارے میں آیا کہ ان کے 600 پر ہیں۔ تو یہاں 4 تک کا تذکرہ قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے۔ فرشتے ہے اور سابقہ زمانے سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ اگر کسی پار کرنا مقصد ہو تو کہا جاتا ہے یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو آدمی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، جب عورتوں نے آپ علیہ السلام پر الزام لگایا اور اس وقت کی جو بادشاہ تھی ان کی بیوی نے لوگوں کو بلایا اور ہاتھ کاٹ لیا انہوں نے، تو کیا کہا؟ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، آگے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔
تو گویا کہ ان آیتوں سے، اس آیت سے یہ دلیل لیا ہے علماء نے، یہ بات استدلال کیا گیا ہے کہ فرشتے نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بالکل الگ الگ ہے۔ سارے فرشتے ایک ہی مقام اور مرتبہ کے نہیں ہیں، سارے فرشتے ایک ہی مقام اور مرتبہ کے نہیں ہیں، بلکہ کسی کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے تو کسی کا مقام جو ہے بہت ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اہم یا سب سے زیادہ جو ہے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے سب سے ارفع فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ایسے ہی وہ فرشتے بہت ہی اعلیٰ مقام اور مرتبہ والے ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ بھی بہت ہی زیادہ اعلیٰ مقام کے حاملین ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں، یا آپ کا کہ آپ لوگ مسلمان اور آپ یعنی اہل بدر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہا کہ اہل بدر ہمارے مابین بہت ہی افضل لوگ ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھی وہ ان فرشتوں کو جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے انہیں سب سے افضل سمجھتے ہیں، اور مقام اور مرتبہ میں فرشتے برابر نہیں ہیں۔ ہم اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں نماز کی حالت میں بائیں جانب تھوکنے کی اجازت دی گئی ہے اور دائیں جانب تھوکنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا وجہ بتلائی ہے کہ اس جانب فرشتہ ہوتا ہے، حالانکہ دونوں طرف انسان کے فرشتے ہیں، چاہے دائیں ہوں چاہے بائیں ہوں، دونوں جہت میں فرشتے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی کو نماز میں تھوکنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بائیں طرف تھوک سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے بائیں طرف کوئی دوسرا آدمی نہ ہو۔ تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بائیں جانب کا فرشتہ ہے اس کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند نہیں ہے جو دائیں طرف کا ہے۔ فرشتے مذکر ہے یا مؤنث؟ کیا فرشتوں میں مذکر اور مؤنث کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت نے، بلکہ مشرکین پہ سخت قرآن مجید میں مشرکین پہ سخت قسم کا اعتراض جتلایا گیا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے مؤنث ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے یہ کہتے تھے کہ فرشتے مؤنث ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایسا کہتے تھے تو قرآن مجید میں ان کا سختی سے انکار کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ تم کیسے اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہو۔ تم کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہو۔ تم اپنے لیے بیٹیاں نہیں پسند کرتے اور تم اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ تو قرآن مجید میں اس بات کی سختی سے تردید کی گئی ہے کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث، یا ان کا یہ کہنا کہ فرشتے مؤنث ہیں۔ تو قرآن میں کہا کہ جو ہے تم اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کر رہے ہو، اپنے لیے جو ہے بیٹیاں تمہارے لیے گویا کہ قابل نفرت چیز ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے تم بیٹیوں کو منسوب کرتے ہو۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات اہل علم نے اخذ کیا ہے کہ فرشتوں کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، بس فرشتے پر مطلقاً ایمان رکھیں گے۔ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ بات واضح ہے، فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے طور پر جب فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے کھانا حاضر کیا، تو وہ لوگ جو ہے کھانے سے کھائے نہیں، اور بعد میں اپنا مقصد واضح کیا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ تو یہاں ہم اس واقعے سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایسے ہی فرشتے نہ تو تھکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے بیزار ہوتے ہیں، نہ تو تھکتے ہیں اور نہ ہی بیزار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دنوں رات یہ فرشتے اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، دنوں رات یہ فرشتے اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، بالکل تھکتے نہیں۔ تو گویا کہ انہیں تھکان بھی نہیں لاحق ہوتی ہے، حالانکہ کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو، ساتھ ہی ساتھ اتنی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ عجیب بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ان کو تھکان بھی لاحق نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی کیا تعداد ہے؟ فرشتوں کی کیا تعداد ہے؟ کوئی متعین مقدار ہے جو فرشتوں کی تعداد ہو؟ فرشتوں کی تعداد کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ،
تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ جہنم کو قیامت کے دن جو کھینچ کر لانے والے فرشتے ہوں گے، جہنم کو جب لایا جائے گا اس میں 70,000 گویا کہ یعنی رسی یا جو بھی زنجیر ہوگی وہ ہوں گے 70,000، اور ہر ایک زنجیر میں 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اگر ہم حساب لگاتے ہیں تو یہ تعداد 4 ارب اور 90 کروڑ بنتا ہے۔ 4 ارب اور 90 کروڑ صرف جہنم کو لے کر کے آنے والے فرشتے کی یہ تعداد ہے۔ فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے جو صرف جہنم کو گویا کہ قیامت کے دن لے کر آنے والے ہوں گے۔ تو اس سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ فرشتوں کی کیا تعداد ہے، صرف جہنم کو لے کر آنے والے اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء معراج میں کیا بتلایا کہ یہ بیت معمور ہے، اس میں روزانہ جو ہے کتنے ہزار، 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ روزانہ 70,000 اور دوبارہ سے ان کی باری بالکل نہیں آتی۔ تو اس سے ہم فرشتوں کی بہت ہی زیادہ تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرشتوں کی بہت زیادہ تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے ہم اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ کم سے کم اللہ نے کتنے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اس سے بھی ہم فرشتوں کی بہت بڑی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن حقیقی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ حقیقی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ فرشتوں کے بہت سے نام ہیں جو ہم میں سے معروف ہیں، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل، مالک۔ یہ مشہور اور صحیح احادیث میں وارد نام ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور مالک۔ یہ جو ہے صحیح روایتوں میں یہی نام ہیں جو فرشتوں کے بتلائے گئے ہیں۔ یہاں اہل علم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ کیا فرشتے انسانوں کی طرح ان کو بھی وفات آتی ہے، وہ بھی وفات پاتے ہیں کیا؟ کہ جیسے انسان وفات پاتا ہے، کیا فرشتے بھی ایسا وفات پاتے ہیں؟ فرشتے کی وفات کے سلسلے میں کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی سوائے قیامت کے وقت کی، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جیسے زمین والے مر جائیں گے گویا کہ ویسے ہی آسمان والے مر جائیں گے، لیکن رہ گیا اس سور پھونکنے سے پہلے فرشتوں کو بھی وفات آتی ہے کیا، وہ بھی مرتے ہیں کیا؟ ایسی کوئی دلیل جو ہے احادیث سے نہیں ملتی۔ فرشتے اللہ کے بڑے ہی بزرگ اور نہایت ہی معزز جو ہے مخلوقات ہیں۔ فرشتے بھی شرماتے ہیں، جیسا کہ اس کے سلسلے میں مشہور واقعہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے جو ہے فرشتے بھی شرماتے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مختلف شکل اختیار کرنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مختلف شکل اختیار کرنے کی طاقت دی ہے، اور وہ لوگ نت نئے شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ بنو اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ اس سلسلے میں ہم دلیل کے طور پر بتلا سکتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو کوڑھ کی بیماری لگ گئی تھی، ایک آدمی جو نابینا تھا، اور جو ہے ایک آدمی جو ہے جس کے سر پہ بال نہیں تھے وغیرہ، تو وہاں بھی فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے۔ مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے، اور حتیٰ کہ ابھی جیسے کہ تذکرہ ہوا فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عام انسان کی شکل میں اللہ رب العالمین کے پاس سے جو ہے آتے تھے۔ یہاں یعنی فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ منتقل ہو سکتے ہیں، نہایت ہی تیزی کے ساتھ منتقل ہو سکتے ہیں۔ انسانوں نے جو روشنی کی رفتار دریافت کی ہے، وہ اس کا حساب مجھے نہیں معلوم ہو پایا کہ وہ کتنی رفتار ہے، جو آج کل جو ہے سائنسداں بتلاتے ہیں کہ روشنی کی کیا رفتار ہے، اس کا حساب میں یعنی بالضبط میں معلوم نہیں کر پایا۔ 186,000 میل ایسا کچھ جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی اس کا یعنی مجھے علم نہیں ہو پایا کہ اس کی کیا رفتار جو ہے آج کل کے سائنسدانوں نے بتلایا ہے، لیکن فرشتوں کی رفتار اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف مرتبہ مختلف جو ہے سوال کرنے والے آتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ان سوالوں کے جواب معلوم نہیں ہوتے تھے، تو یہاں سوال ہوا، وہاں سے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب لے کر کے حاضر ہو گئے۔ جیسے سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے، فوراً اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہ جواب آپ کو پہنچا دیتا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی کتنی تیزی سے وہ منتقل ہو سکتے ہیں، کتنی تیزی ان کو اللہ رب العالمین نے دی ہے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرشتوں کے سلسلے میں گفتگو کافی طویل ہوتی جا رہی ہے، ابھی باتیں کافی بہت زیادہ ہیں۔ اہم یہ ہے کہ فرشتوں کا، انسان کا جو تعلق فرشتوں سے ہے، یہ انسان کی تخلیق سے لے کر کے انسان کی وفات تک مختلف صورتوں میں ہوتی ہیں۔ جب انسان کی تخلیق نہیں ہوتی ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں سے انسان کا تعلق فرشتوں سے ہو جاتا ہے۔ احادیث میں اس بات کی مکمل صراحت آئی ہوئی ہے، واضح صراحت آئی ہوئی ہے کہ جب بندہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اس وقت سے اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تخلیقی مراحل مکمل کرتے ہیں۔ احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ جب بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب، یہ جو ہے یہاں گویا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، نطفے کی شکل میں ہے۔ پھر جب وہ نطفہ والا مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو ہے مضغہ ہے، علاقہ ہے، پھر مضغہ ہے، یعنی خون کا لتھڑا بن گیا۔ تو یہاں سے گویا کہ فرشتوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تعلق انسانوں کی دنیا سے ختم ہونے کے بعد، وفات پانے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو انسان کی روح کھینچنے کا کام بھی فرشتوں ہی کا کام ہے۔ مومنوں کے ساتھ بالخصوص اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی بڑی تعداد لگائی ہے، یا فرشتوں کا مومنین کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تعلق ہے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں فرشتوں کے ساتھ مومنوں کا بڑا جو ہے زیادہ گہرا ربط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مختلف اعمال ایسے انجام دیتا ہے، یا مختلف کام احادیث میں ایسے بتلائے گئے ہیں جن کو اہل ایمان کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ انسانوں کے حق میں عموماً اور مومنین کے لیے خصوصاً گویا کہ فرشتے کی دعائیں ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی اور ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو جب ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کا یہ خصوصی معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ فرشتے ایمان والوں کی گناہوں کی معافی چاہتے رہتے ہیں، تو اہل ایمان کا بھی ان کے تئیں کچھ حق بنتا ہے۔ ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے تئیں کیا کریں، ان کا ہم پر کیا حق ہے۔ ان کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے فرشتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ بسا اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے فرشتوں کو گالی دینا کہہ لیں، یہ لازم آتا ہے، اور یہ عقیدے کے اعتبار سے نہایت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم فرشتوں کو تکلیف دینے والے امور سے دور رہیں، ایسے کاموں سے دور رہیں جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس تکلیف کی واضح مثال انسان کا بغیر پکے ہوئے پیاز وغیرہ کھا کر کے مسجد میں آنا ہے۔ اب یہاں غور کریں کہ پیاز کھانا جو ہے شریعت کی نظر میں حرام نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کی نظر میں پیاز کھانے کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ پیاز کھانا حرام ہو، بس یہ ہے کہ کچا پیاز کھانے کی وجہ سے انسان کے منہ سے جو بو آتی ہے، ہمیں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ کوئی آدمی کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پیاز کھانا حلال ہے، جائز ہے، سب کچھ ہے، تو آپ جو ہے غور کریں کہ وہ چیزیں جو ہمارے مابین یا بیڑی ہو یا سگریٹ ہو، صراحت کے ساتھ اگر کہا جائے تو اس سے فرشتوں کی کس قدر تکلیف ہوگی۔ یا پیاز کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آنے سے منع کیا اور بتلایا کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر جو دیگر چیزوں سے بدبو جن میں خود بدبو ہوتی ہے، وہ اس سے فرشتوں کو کس قدر تکلیف ہوگی۔
بلکہ روایتوں میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بقی جو ہے بھجوا دیا کرتے تھے، مسجد میں آنے نہیں دیتے تھے، بلکہ مسجد سے نکلوا کر کے ان کو بقی جو ہے بھجوا دیا کرتے تھے، بقی کے پاس بھگا دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تمام کاموں سے گریز کریں، ان تمام کاموں سے دور رہیں جس سے فرشتوں کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے مومنین سے بڑی محبت کرتے ہیں، لہٰذا ایک اہل ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ من جملہ تمام فرشتوں سے جو ہے محبت کریں، یہودیوں کے طرز عمل سے دور رہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کہا یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ فرشتے ان کے بھی دشمن نہیں ہیں اور کسی کے بھی دشمن نہیں، بلکہ وہ عبد المأمور ہیں، ان کو گویا کہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لا يسبقونہ بالقول، اللہ نے کہا کہ جو بات اللہ کی ہوتی ہے ان باتوں کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے وہ کوئی بات نہیں کہتے۔ تو یہ کہنا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے یا فلاں فرشتہ ہمارا دشمن ہے تو ہم آپ پر ایمان لاتے وغیرہ، ایسا یہودیوں نے کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس وحی کون لے کر کے آتا ہے؟ آپ کے پاس وحی کون لے کر کے آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میکائیل وحی لے کر کے آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، اس لیے کہ جبرائیل ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ ایسی فرشتوں کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ایسے فرشتوں کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ فرشتے جو ہے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی تذکرہ آیا کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جہاں یا جن کی وجہ سے ہم فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فرشتوں کا جو ہم پر حق ہے یا فرشتوں پہ ایمان کا جو تقاضا ہے اسے ہمیں اس تقاضے کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔